ذکر خدا چینل۔ اس چینل پہ آپ کو ملیں گے بہت سارے جدید انداز کے ساتھ اسلامک بیانات، اسلامک ایجوکیشنل کی آن لائن بہت ساری کلاسز اور بہت سارے مسائل کا حل، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بہت سارے مسائل کے لیے بہت ہی مجرب وظیفے، ترجمہ تفسیر، تجوید کی آن لائن کلاسز اور نماز کے ادا کرنے کے صحیح احکام اور طریقے، سنتوں اور آداب کو سیکھنے کے لیے ذکر خدا چینل کو ابھی جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے لوگوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی علم دین کو تمام لوگوں تک پہنچا دے۔ آئیے ذکر خدا کو دیکھتے ہیں۔ محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 6 سورۃ البقرہ کا ہم نے تلاوت کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے کون سے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے ہمیشہ کی طرح یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کیا کریں تاکہ یہ کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان والو، کتبہ، لکھ دیے گئے یا فرض کر دیے گئے، علیکم، تمہارے اوپر، صیام، روزے، کما، جیسا کہ، کتبہ، فرض کیے گئے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، یعنی اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تم لوگوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب اس آیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر ویسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے۔ رمضان کا مہینہ یہ ہے کہ 10 شعبان 2 ہجری میں فرض کیا گیا۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے عبادت قدیمہ ہیں، یعنی زمانہ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے۔ اگرچہ ایام اور احکام مختلف تھے مگر اصل یہ تھا کہ سب امتوں پر روزے ہی فرض کیے گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں حکم نازل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، یعنی یہ گنے ہوئے دن ہیں، گنتی کے دن ہیں، لہٰذا ان دنوں کو پورا کرو۔ فمن، سو جو کوئی کانا ہو، منکم، تم میں سے، مریضاً، کوئی مریض، او علی سفر، یا وہ ہو سفر میں، فعدتن، تو وہ شمار کرے، من ایام اخر، یعنی ان دنوں کو بعد کے دنوں میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے یہ کتنی بڑی رعایت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا کسی سفر کے اوپر گیا ہوا ہے اور رمضان کا مہینہ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھنے کی قدرت رکھتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس وقت روزہ چھوڑ دے اور بعد کے دنوں میں ان روزوں کو شمار کر لے۔ اسی طرح کوئی اگر مریض ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر مسلمان طبیب اس کے بارے میں کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے مرض میں اضافہ ہوتا ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ خود سے گمان کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس سے روزے کی فضیلت ضائع کرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا جب تک کوئی خصوصی بیماری نہ ہو روزہ نہ چھوڑا جائے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی مائیں جو ہیں، اگر انہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ دودھ پلانے سے بچہ بیمار ہو جائے گا یا ان کی طبیعت زیادہ بگڑ جائے گی تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور بعد میں روزے مکمل کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو بیمار ہیں یا ہمیشہ کے لیے جن کا بڑھاپا ہے وہ تندرست ہونے والے نہیں تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ، اور لوگوں میں سے، يَطِيقُونَهُ، وہ جو طاقت نہیں رکھتے، یعنی لوگوں میں سے وہ بوڑھے لوگ یا اپاہج یا بیمار یا وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے کہ آپ وہ تندرست ہوں، تو ان کے لیے کیا ہے کہ فدیات الطعام، یعنی وہ فدیہ دیں، کھانا دیں مسکین کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ فدیے میں مسکین کو کھانا کھلائیں۔ فمن تطوع خیرن، سو جو کوئی کرے بھلائی، فہو، تو وہ ہے خیر، بہتر، لہو، اس کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن کا کھانا ایک روزے کا فدیہ ہے، لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ دینا چاہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور بھلائی کا کام ہے، تو اللہ اس کا قدردان ہے۔ وان، اور یہ کہ تصوموا، تم روزہ رکھو، خیرن، تو بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان، اگر تم ہو، تعلمون، جانتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں کوئی اگر روزہ ہی رکھے تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے
اور میں خود اس کا اجر دینے والا ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہرو مہینہ رمضان الذی رمضان کا وہ ہے انزل کے نازل کیا گیا فیہ اس میں قرآن پاک ہدن ہدایت بنا کر للناس لوگوں کے لیے وبینات اور روشن نشانیاں من الہدی ہدایت کی والفرقان اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی کتاب۔ یعنی رمضان کا وہ مہینہ مقدس ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو آسمان دنیا کے اوپر نازل فرمایا۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس کے بارے میں ہے کہ 27ویں رمضان کو آسمان دنیا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، اور پھر وہاں سے گاہے بگاہے آہستہ آہستہ دنیا پر جیسے اللہ کی حکمت ہوئی جبرائیل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب انور پر اسے لاتے رہے، اور یہ عرصہ 23 سال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ دنیا کے اوپر مکمل ہوا۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر نشانیاں بیان کی اور حق و باطل سے جدا کر کے اس کو فرقان کا نام دیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فمن سو جو کوئی شاہدہ پائے منکم تم میں سے شہرا مہینہ فلیصوم پس اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی فضیلت کو اتنا بڑھایا کہ کہا کہ اگر تم اپنی زندگی میں اس مہینہ کو پاؤ تم نے یہ چاہیے کہ ہر صورت روزہ رکھو، کیونکہ یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کے جو منہ کی بو ہے وہ مشک و زعفران کی خوشبو سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہے۔ ومن اور جو کوئی کانا ہو منکم تم میں ومن اور جو کوئی کانا ہو مریض او الا یا ہو سفر میں فعدتن تو پس وہ شمار کر سکتا ہے من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو یرید اللہ چاہتا ہے بکم تمہارے لیے یسرا آسانی، ولا یرید وہ نہیں چاہتا بکم تمہارے لیے اسرا تنگی۔ یعنی کتنی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے ایک تو بہت زیادہ عظمت کا باعث بنا دیا، اس میں عبادات کی بہت زیادہ کثرت کا جو ہے وہ حکم دیا، اور ہر عبادت کو ڈبل سے لے کے ٹرپل تک اس کا اضافہ کر دیا اجر کے اندر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا بلکہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں۔ والے تکملو اور چاہیے کہ مکمل کرو عدتن تم اپنی عدت، یعنی اس پیریڈ کو رمضان کے اس پیریڈ کو چاہیے کہ مکمل کرو۔ والے تکبرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، والے تکبرو اور بڑائی بیان کرو اللہ کی علامہ ہداکو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہو جو۔ اب ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور جب دین کی سمجھ آتی ہے تو انسان شکر گزار ہو جاتا ہے، اور شکر کرنے والوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ عطا فرماتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں شکر گزار بندہ بنایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے آپ سے جب سوال پوچھتے ہیں وعیسیٰ اور جب سوال آقا پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، عبادی میرے بندے، اللہ کہتا ہے میرے بندے جب آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں انی میرے بارے میں فإنی کہ میں کہاں ہوں، قریب تو میں قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ فرمائیے انی فإنی قریب کہ میں تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں، یعنی شاہراگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب سنتا ہوں دعوات پکار دائی جب کوئی پکارے، دائی پکارنے والے کی ذات جب دعانی وہ پکارے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی صدا کو سنتا ہوں۔ اس بات سے یہاں بات ثابت ہوتی ہے کہ دعا مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبول کرنا ہے، کیونکہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اے میرے بندے۔ جب بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو مستجاب فرماتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ حکم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بس میں قبول کرتا ہوں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي تاکہ تم ایمان لے آؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ میں تمہیں ہدایت دے دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم دعا مانگتے ہو تو میں دعا کو فوراً عطا کرتا ہوں، یا پھر بعض دفعہ ہماری دعا اگر شریعت کے خلاف ہوتی ہے یا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم جائز دعا نہیں مانگ رہے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ذریعے ہماری کوئی بلا ٹال دیتے ہیں، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ رکھ دیتے ہیں، یا اس کے بدلے ہمیں کچھ اور دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے دعا مانگ کے
مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اوہلا حلال کر دیا لکم تمہارے لیے لیلتا راتوں میں سیامی روزوں کی رفسا بے حجاب ہونا، رفسو بے حجاب ہونا، الا نسائکم تمہاری عورتوں کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری عورتوں کے قریب جانا میں نے حلال قرار دے دیا۔ ہننا لباس لکم وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہم اور تم ان کا لباس ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت کا لباس بنا دیا اور عورت کو مرد کا لباس قرار دیتے ہوئے کہا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے ساتھ جماع کرنا میں نے تمہاری عورتوں کے ساتھ تمہارا جماع کرنا حلال قرار دے دیا۔ اب پہلی شریعتوں میں یہ ہوتا تھا کہ روزے کی حالت میں تمام ہی چیزوں سے رخ موڑ لیا جاتا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ کھانا پینا بھی اس وقت تک ہوتا ہے جب آپ روزہ کھولتے اور جتنی دیر آپ کام کاج کر رہے ہوتے اتنی دیر ہی کھا پی سکتے تھے، جیسے ہی آپ سوتے تو آپ کے اگلے دن کا روزہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا۔ بلکہ روزے کی حالت میں یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے، سچی بات بھی اگر آپ کرتے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانی کی کہ ہمیں روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا اور روزے کے احکام کو اتنا آسان کر دیا اور اتنی ان کی فضیلت بنا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں چھوڑی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ عورتوں کے ساتھ بھی جماعت کرنے کا حکم دیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام سے یہ روایات میں آتا ہے کہ غلطی ہوئی، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے کہ آپ روزے کی حالت میں یعنی رات کو رمضان کی رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہو گئے اور صبح اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سے عرض کی اور معافی مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیات مبارکہ نازل فرما کر حکم دے دیا کہ تم رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں سے بے حجاب ہو سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ علم اللہ جانتا ہے انکم یہ کہ تم تھے تختانون خیانت کیا کرتے انفسکم اپنی جانوں کے ساتھ، فتابہ پس توبہ کرو علیکم تمہارے اوپر، وعفا عنکم تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، فالآن باشروہن پس اب تم مباشرت کر سکتے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو تم خیانت کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے اور اس نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا تمہارے بارے میں، اور اب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اب اس عورت کے ساتھ یعنی اپنی عورت کے ساتھ اب رمضان کی راتوں میں بے حجاب ہو سکتے ہو، اور اللہ کا فضل تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی اولاد کا پیدا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم اپنی عورتوں کے قریب جاؤ تاکہ اللہ تمہارے لیے جو تمہاری نسل بڑھانی ہے تمہاری عورت کے ذریعے وہ اس کو تمہارے لیے لکھ چکا ہے اور وہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وکلوا کھاؤ واشربوا اور پیو حتیٰ یہاں تک کہ یتبین روشن ہو جائے، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین روشن ہو جائے لکم الخیط الابیض یعنی سفید دھارا من الخیط الاسود سیاہ دھارے سے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، کیونکہ وہ ایک محنتی شخص تھے اور کھیتوں میں ہل چلانے کا کام کرتے، تو روزے کی حالت میں انہوں نے صبح سے شام تک جب روزے کی حالت میں کام کیا تو تھک ہار کے شام کو اپنے گھر واپس آئے اور بیوی سے کہا کہ کھانا تیار کرو۔ بیوی جب کھانا تیار کرنے لگی تو آپ سو گئے، اور جب آپ کی بیوی نے کھانا تیار کر لیا اور آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کا اگلے دن کا روزہ شروع ہو چکا تھا، کیونکہ پہلے رمضان کے روزے اسی طرح سے ہوتے تھے کہ جب افطاری کے بعد جتنی دیر آپ چلتے پھرتے رہتے تب تک آپ کھا پی سکتے تھے، اور جیسے ہی آپ سوتے تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا۔ تو آپ کے اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا اور آپ نے دوسرا دن بھی اسی طرح روزے کی حالت میں سارا دن گزارا، دوپہر کو آپ کو غشی آ گئی اور شام تک آپ کی حالت غیر ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر رمضان کی راتوں میں کھانا پینا اور جماع وغیرہ کرنا مباح قرار دے دیا اور حکم دیا کہ آپ رمضان کی راتوں میں آپ کھا پی سکتے ہو اور جماع وغیرہ کر سکتے ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تک کہ صبح کا سفید دھارا جو ہے وہ سیاہ دھارے سے علیحدہ نہ ہو جائے، من الفجری یعنی فجر کی اذان نہ ہو جائے، ثم پھر آتمو پورا کرو سیام روزے کو اللیل رات تک، یعنی پھر حکم ہوا کہ اس کے بعد جو پیریڈ ہے اس میں تم روزہ پورا کرو، ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو، وانتم اور نہ تم عاکفون اعتکاف میں ہو، یعنی تم اس وقت منع قرار دے دیا گیا اعتکاف کی حالت میں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ جماعت نہیں کر سکتے جب تم مسجد کے اندر میں ہو، فی المساجد اور جب تم مسجد کے اندر میں ہو، تل کا یہ حدود اللہ کی حدیں ہیں، فلا پس نہ تقربوها تم اس کے قریب جانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد قرار دے دی گئی شریعت کی
اور شریعت کا حکم دے دیا کہ اس کے قریب تم نے نہیں جانا، یعنی اس شریعت کی حد کو کراس نہیں کرنا۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اللہ آیاتی ہی اپنی آیات للناسی لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ تم لوگ یتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ ولا نہ تاکلوا کھاؤ اموالکم اپنے مال سے مراد ایک دوسرے کے مال، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، بینکم آپس میں بالباطلی باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا اور عطا کرو بہا الی الحکام ان کو ان کے حاکموں کے پاس، یعنی جس کا جو مال ہے اس کو اس کا مال واپس کر دو۔ لتاکلوا نہ کھایا کرے ایک گروہ فریقاً ایک گروہ من الاموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے بالاسم گناہ کے ساتھ وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز مال کھانا، یعنی کسی کی جائیداد کھانا، کسی کا حق کھانا، کسی کی جو ہے وہ جمع پونجی کھا جانا، کسی کی ساتھ سے رشوت لینا، حرام کاری کرنا، زنا، شراب وغیرہ جتنے بھی یہ غیر شرع کے طریقے ہیں مال حاصل کرنے کے، ان تمام کاموں کو حرام قرار دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ گناہ کے ساتھ ایک دوسرے کو مال مت ہڑپ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عملوں کو جاننے والا ہے۔ تو آئیے اب جائزہ لیتے ہیں کہ آج کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں حکم دیا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض قرار دے دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ تو یہ گنے ہوئے دن ہیں، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مسائل میں کچھ تمہارے لیے نرمیاں رکھی ہیں۔ وہ نرمیاں یہ ہے کہ اگر تم مریض ہو یا پھر تم سفر میں ہو تو تم روزہ چھوڑ کے دوسرے دنوں میں اس کی قضا دے سکتے ہو، اور جو لوگ اتنے شدت کی مرض میں مبتلا ہیں کہ جن کے ٹھیک ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے کہ نہیں ہوں گے، تو ان کے بارے میں حکم ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں، یعنی فدیہ دیں اس کا، اور جو کوئی اس سے بڑھ کے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قدر کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، تو لہٰذا تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو بس وہ روزہ رکھے، اور البتہ مریض اور سفر کی حالت میں رعایت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی ہمارے لیے رکھی کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے آسانی کرے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے لیے تنگی کروں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو انہیں بتائیے کہ میں ان کی شارک سے زیادہ قریب ہوں اور جو دعاؤں مانگتے ہیں اس کو سنتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا رمضان کی راتوں میں بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونا، اور بیوی کو مرد کا لباس قرار دے دیا گیا، اور مرد کو بیوی کا لباس قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خیانتوں کو جانتا ہے جو تم آپس میں کیا کرتے تھے، لہٰذا اس نے تمہارے لیے یہ رعایت بھی رکھ دی، اور تمہارے لیے بیوی کے ساتھ رمضان کی راتوں میں بے حجاب ہونا اور کھانا پینا حلال قرار دے دیا گیا، حتیٰ کہ یہاں سے سفید دھارے سے علیحدہ ہو جائے اور فجر ہو جائے، اور پھر تم روزے کو مکمل کرو، اور اس کی حالت میں کہ تم اعتکاف میں ہو، مسجدوں میں ہو، تو تم بیویوں کے ساتھ بے حجاب بھی نہیں ہو سکتے اور روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی چند حدیں قرار دے دی اور فرمایا کہ ان حدوں سے آگے نہیں بڑھنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حدوں کے ساتھ تمہاری جو ہے وہ حد بندی کر دی گئی، اور پھر مال کے بارے میں حکم دیا کہ ایک دوسرے کا مال اس کے حکام کے حوالے کر دو، امانت میں خیانت نہ کرو، اور گناہ کے ساتھ ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔